کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس عید کو ہمارے لیے رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کا ذریعہ بنائے اور ہماری رمضان میں کی جانے والی تمام عبادتوں کو اللہ تعالیٰ مقبول بنائے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میں آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے، اگر کوئی دین کو جاننا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا ذریعہ ہے؟ کہاں سے وہ دین کو سمجھ سکتا ہے؟ آپ میں سے ہر ایک کا جواب یہی ہوگا کہ دین کو سمجھنا ہو تو قرآن پڑھنا ہوگا، دین کو سمجھنا ہو تو حدیث پڑھنا ہوگا۔ قرآن اور حدیث یہی تو ہمارے لیے بنیاد ہے، ماخذ ہے، مصدر ہے، یہی تو اسلام سورس ہے۔ لیکن قرآن اور حدیث کے ذریعے اسلام کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اسلام کی ساری خوبیاں، اس کے محاسن قرآن اور حدیث کے اندر ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جتنے ہمارے برادران وطن ہیں، غیر مسلم حضرات ہیں، کیا وہ قرآن پڑھتے ہیں؟ کیا وہ حدیث پڑھتے ہیں؟ اگر وہ قرآن نہیں پڑھتے، اگر وہ حدیث نہیں پڑھتے تو پھر مجھے بتائیں کہ اسلام ہے کیا، اس کے اندر کیا خوبیاں ہیں، وہ کہاں دیکھیں گے؟ جواب تو یہ ہے کہ قرآن میں دکھائی دے گا، جواب تو یہ ہے کہ حدیث میں موجود ہے۔ لیکن وہ نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ حدیث پڑھتے ہیں، پھر وہ اسلام کو کہاں تلاش کرتے ہیں؟ یاد رکھو، یہ سارے لوگ اسلام کو جو ڈھونڈ رہے ہیں، اسلام کو تلاش کر رہے ہیں، وہ قرآن کے پاروں میں نہیں، وہ ہماری زندگیوں میں اسلام کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ وہ اسلام کی خوبیوں کو ہمارے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، وہ احادیث کے صفحات پر نہیں، قرآن کی آیات میں نہیں، مسلمان کی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور اگر ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے اوپر نظر ڈالیں تو پتہ چلے گا ہم صرف باتوں کی حد تک ہے، ہم گفتار کے مسلمان تو بن گئے لیکن کردار کے مسلمان نہیں بنے۔ کیا ہم کو دیکھ کر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں جو کچھ قرآن اور حدیث میں کہا گیا، ہم نے قرآن تو نہیں پڑھا لیکن قرآن کی تفسیر ہمیں اس مسلمان کے اندر نظر آتی ہے، ہمیں قرآن حدیث کا نمونہ مسلمان کی زندگی میں نظر آتا ہے؟ نہ ہمارا کاروبار ایسا ہے، نہ ہمارے اخلاق ایسے ہیں، نہ ہمارا کردار ایسا ہے کہ کوئی کہہ سکے کہ ہاں اسلام کی خوبیاں ہمیں ان میں نظر آتی ہے۔ یاد رکھیے، آج ہماری غلط حرکتوں کی وجہ سے، آج ہماری بدعملیوں کی وجہ سے لوگ ہم کو نہیں بلکہ ہم اپنے مذہب کی تصویر کو، اس کی شبیہ کو بگاڑنے والے بن گئے۔ اپنے آپ کو ایسے بناؤ جیسا کہ ہمارے بزرگان دین تھے، ایسے بناؤ جیسے ہمارے اسلاف تھے کہ ان کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، ان کا چہرہ، ان کا کردار، ان کے اخلاق دیکھ کے لوگ کہتے تھے کہ امتی شان کا ہے تو اس کا نبی کیسی عظمتوں والا ہوگا۔ آج ہم کو اپنے اندر وہ تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ وہ پاکیزہ کردار صرف کتابوں کے پنوں کے حد تک نہیں، ہماری صبح و شام میں، ہماری زندگیوں میں لانے کی ضرورت ہے۔ میرے دوستو، آج آپ پوری دنیا کے حالات دیکھ رہے ہیں۔ ایران کس حال سے گزر رہا ہے، مشرق وسطیٰ کے ممالک کس طرح اضطراب میں وہ دن رات گزارتے جا رہے ہیں۔ ایسے وقت ہماری سب کی یہ ذمہ داری ہے، دنیا میں امن و امان قائم رہے، سارے لوگ چین کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اس کے لیے ہم سارے مسلمانوں کو اتحاد کے ساتھ ایک امن کا پیغام دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ تو جنگ کبھی چلتی ہے کبھی رکتی ہے،
پھر ہوگی، پھر رکے گی. لیکن میں آج عیدگاہ کے اس عظیم الشان اجتماع سے آپ کو پیغام دے رہا ہوں. یہ باہر کا دشمن تو الگ ہے، لیکن آپ کی نسلوں کے پیچھے پڑنے والا ایک اور اس سے خطرناک دشمن ہے. وہ آپ کے اوپر میزائل نہیں برساتا، دشمن بن کر نہیں، وہ آپ کے سامنے مسکراتا ہوا ایک دوست بن کے آ رہا ہے. وہ آپ کے ملک کی سرحدوں پر نہیں آتا، بلکہ آپ کے موبائل کے اسکرین پر وہ آ رہا ہے. آپ کے پاس وہ سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے آپ کے سامنے آ رہا ہے. وہ کوئی بم نہیں گراتا، وہ کوئی میزائل نہیں ڈالتا کہ میزائل یا بم ڈالے تو علاقے تباہ ہوتے ہیں. وہ فکری یلغار کرتا ہے اور آپ کے عقیدے پہ ایسا اٹیک کر رہا ہے کہ آپ کے ایمان کی عمارت تہس نہس ہو کر رہ جاتی ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آج کالجز میں ہزاروں کی تعداد میں ہمارے مسلمان بچے بے دین ہوتے جا رہے ہیں، ملحد بنتے جا رہے ہیں، ایتھیسٹ بنتے جا رہے ہیں، اور ہمیں اندازہ تک نہیں ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ بچہ پڑھنے کے لیے گیا ہے، اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس کو اپنا دین برباد کرنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بند کمرے میں بیٹھا ہے اور اپنے موبائل کے ذریعے کوئی ایسی چیز کھول دیتا ہے، ایسے پلیٹ فارم پہ پہنچ جاتا ہے، ایسے اس کے ذہن میں شکوک و شبہات ڈالے جاتے ہیں کہ آدمی رفتہ رفتہ. اب تک تو یہ کہتے تھے یہ ہمارے مسلک سے الگ ہو گیا، اس کا مسلک الگ، اس کا مسلک الگ. آج مسلک سے ہٹنے کی بات نہیں، یہ مسلک سے نہیں، دین سے باہر نکلتے جا رہے ہیں. ایسے وقت آپ یہ کہہ کے خاموش نہیں بیٹھ سکتے کہ یہ علماء کی ذمہ داری ہے. ہاں، علماء کی ذمہ داری اپنی جگہ، خطباء کی ذمہ داری اپنی جگہ ہے، مشائخ کی ذمہ داری ان کے کاندھوں پر ہے. لیکن ایک سرپرست ہونے کے لحاظ سے، ایک باپ ہونے کے لحاظ سے آپ کی بھی ذمہ داری ہے، ایک بھائی ہونے کے لحاظ سے آپ کی بھی ذمہ داری ہے. کون اس کا جواب دینے والا ہے کہ آج ہمارے مسلم معاشرے کی تقریباً 9 لاکھ مسلمان بچیاں اسلام چھوڑ کے کسی اور مذہب میں جا کے ملی ہے؟ کیا ہمارا کلمہ، ہمارا دین اتنا سستا ہو گیا کہ کوئی آ کر ایک ڈیٹ کرتا ہے اور آئی لو یو کہہ دے اور کوئی میٹھی باتیں کر دے تو اس کے لیے گھر ہی نہیں دین چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں؟ کیا ماں باپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا سرپرستوں کی ذمہ داری نہیں ہے؟ ہر کوئی یہ سمجھ رہا ہے نہیں ہمارا بچہ ایسا نہیں ہے، آپ کا بچہ ایسا نہیں ہے، آپ کی بچی ایسی نہیں ہے. تو پھر آپ یہ غور کیجئے یہ کون ہے جس کا نام کوئی مسلمان ہی نظر آتا ہے؟ یہ ہمارے گھر کی نہ صحیح، ہماری ملت کی تو بیٹی ہے، ہماری قوم کی تو بیٹی ہے. لیکن آج خیر یہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ کسی دھرم کا وہ نہیں رہا. یہ مسئلہ ہندو مسلمان کا نہیں، یہ ہر مذہب کا مسئلہ ہے کہ آدمی کو ایسے آزاد کر دیا جائے، نہ وہ ہندو رہے، نہ مسلمان رہے، نہ سکھ رہے، نہ عیسائی رہے، بلکہ جو چاہے کرنے والا بن جائے، اپنے نفس کا خواہشات کا غلام بن جائے. آج نوجوان یہی تو کہہ رہے ہیں میری زندگی ہے، میں اپنی مرضی سے گزاروں گا، کوئی مذہب میرے اوپر قید کیوں ڈالتا ہے؟ بھائی میں جو چاہا کھاؤں گا، جو چاہا پہنوں گا، مذہب اپنی مرضی میرے اوپر کیوں مسلط کرتا ہے؟ میں ایسے لوگوں کو کہنا چاہوں گا دوستو، آپ اگر مذہب کی قید سے باہر نکلنا چاہتے ہیں نکل جائیں، لیکن اتنا جواب دو، مذہب کے، شریعت کے، دھرم کے قانون سے نکلنے کے بعد کیا کریں گے؟ بولے جو جی میں آیا کروں گا. تو اگر آپ جو جی میں آئے یہ کرنے والے بن گئے، ہم کہیں گے آپ مذہب کی قید سے نکل گئے تو نفس کے غلام بن گئے. کیونکہ جو جی میں آیا کرنا، دل جو بولا وہ کرنا، نفس میں جو خواہش پیدا ہوئی کر دینا، یہ نفس کی غلامی ہے.
دھرم میں رہنے والوں اور دھرم کا خلاف کرنے والوں دونوں راستے تمہارے سامنے ہیں. دھرم کے باہر نکلو گے نفس اور شیطان کے غلام بنو گے, دھرم کے اندر رہو گے نبی کے غلام بنو گے. اب تمہارے ہاتھ میں ہے, شیطان کے غلام بننا ہو شیطان کے غلام بنو, نبی کے غلام بننا ہو نبی کے غلام بنو. ہم نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نفس کے غلام نہیں, ہم مدینے کے تاجدار کے غلام بننے والے ہیں. کیوں؟ نفس دھوکہ دیتا ہے اور نبی جنت کا راستہ بتاتے ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں, آج یہ فکر آپ نے ابھی چند ماہ پہلے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا. کون تھا جاوید اختر؟ کس مذہب, نام سے کیا پتا چلتا ہے کہ کس مذہب کا ہوگا وہ, لیکن پورے ملک نے دیکھا کہ اس بات پہ مناظرہ ہو رہا ہے کیا اللہ موجود ہے. اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ خدا کے وجود کا بھی انکار کیا جا رہا ہے. آج کے دور میں ہمارے علماء سے بھی میں خواہش کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنے انداز کو تبدیل کریے. آج معقولاتی انداز میں عقلی دلائل دے کر لاجک کے ساتھ گفتگو کرنے کی پہلے سے زیادہ ضرورت ہے. ذہن باطل جس راستے سے آ کر لوگوں کے دماغ کو خراب کر رہا ہے, ہم بھی اسی راستے سے آ کر حق کو ثابت کرنے والے بن جائیں, تبھی علاج ہو سکتا ہے, ورنہ نہیں. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے دور میں بھی ایسے ایتھسٹ تھے, لادین تھے, دہریے تھے. ایک دہریے نے چیلنج کر دیا, میں آپ سے ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہوں. کس بات پر؟ کیا اللہ ہے, کیا خدا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے, مناظرہ کرنے تیار ہوں. کیا ہوگا؟ اس سے کہا گیا خدا اگر نہیں ہے تو پھر یہ کائنات کس نے بنائی؟ کوئی مر رہا ہے, کوئی جی رہا ہے, یہ کیسے؟ اس نے کہا ایک نظام ہے, سب چل رہا ہے, یہ تمہارے عقل کی پیداوار ہے, سوچ کے رکھ لیا کہ کوئی خدا ہے, سب کرتا ہے. کوئی خدا نہیں ہے. اگر خدا ہوتا تو دکھائی دیتا ہے, اور جب دکھائی نہیں دیتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہے نہیں, کیونکہ ہوتا تو دکھائی دیتا تھا. آج سب سے زیادہ یہی سوال ڈالا جا رہا ہے ذہنوں میں کہ بھائی خدا ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا, خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا, جب نظر نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہے ہی نہیں. ایک پروفیسر اپنے کالج میں پڑھاتے ہوئے انہوں نے کہا بچوں کون ہے جو خدا پہ یقین رکھتا ہے؟ سارے بچوں نے ہاتھ اٹھایا, ہم خدا کو مانتے ہیں. ہم کوئی مسلمان تھا, اس نے کہا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں. ہندو نے کہا میں بھگوان کو مانتا ہوں. کوئی ہر مذہب والے نے کہا ہاں کسی نہ کسی کو خدا کو مانتا ہے. اس نے کہا اگر خدا ہے تو پھر دکھتا کیوں نہیں؟ جب نہیں دکھتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہے ہی نہیں, کیونکہ ہوتا تو دکھائی دیتا تھا. یہی انداز سے ہمارے بچوں کے ذہنوں پہ اٹیک کیا جا رہا ہے. کیا جواب دے گا بچہ؟ استاد کے سامنے تو وہ تو پہلے ہی سلنڈر ہو چکا ہے, کیا جواب دے گا؟ لیکن اللہ کی شان, اللہ جب حق کو غالب کرنا چاہتا ہے تو چھوٹے بچے کے ذریعے اللہ حق کو غالب کرتا ہے, باطل کو گرا دیتا ہے. نمرود تباہ ہوا نا, بڑا لشکر جرار اس کو نہیں مارا, خدائی کا دعویٰ کیا تھا نمرود, ایک مچھر کے ذریعے اللہ نے اس کو موت دی. کعبے کو ڈھانے کے لیے جو ابرہہ لشکر لایا تھا, بجلیاں گرا کے نہیں مارے, کنکر ڈال کے اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. یہ خدا کی شان ہے. ایک چھوٹا بچہ اٹھا, کہا پروفیسر صاحب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. کہا پوچھو کیا ہے؟ کیا صاحب آپ کو عقل ہے؟ تو بولے ہاں ہے. تو بولے عقل ہے تو کبھی دکھتی آپ کو؟ تو بولے نہیں عقل نہیں دکھتی. تو بچہ بولا ہوتی تو دکھتی تھی, نہیں ہے اس لیے نہیں دکھ رہی ہے, ہوتی تو دکھتی تھی. اب آیا لائن پہ, کہنے لگا بیٹے دراصل بات یہ ہے کہ بعض چیزیں ہوتی ہیں
لیکن آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتی، لیکن ماننا پڑتا ہے کہ وہ ہے۔ بچے نے کہا ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، جب عقل ہے لیکن دکھائی نہ دے تب بھی مانتے ہو، تو عقل پیدا کرنے والا خدا بھی ہے، بغیر دیکھے ماننے میں تمہارا کیا جاتا ہے؟ وہ دکھائی ہاں ہے لیکن ہم نے تو نہیں دیکھا، لیکن معراج کی رات ہمارے رسول نے اپنی آنکھوں سے خدا کا دیدار کیا ہے۔ ہم دیکھے تو نہیں لیکن اتنا یقین رکھتے ہیں اور مانتے ہیں ہمارا آنکھوں کا دیکھا غلط ہو سکتا ہے، مصطفیٰ کا فرمایا ہوا غلط نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے جب انہوں نے مذاکرہ کیا، دن طے ہوا، آپ وقت مقررہ پہ تشریف نہیں لائے، تاخیر سے آئے، لوگ بے چین ہو گئے، کہا کہ یہ کیا ہے؟ آپ سے کہا گیا تھا نا کہ جلدی آئے، ہم کب سے انتظار کر رہے ہیں۔ امام صاحب نے فرمایا ذرا اتنا تو سن لو، میں دیر سے کیوں آیا، وجہ تو جان لو، اس کے بعد کیا بولنا ہے کہو۔ کہا کیوں دیر سے آئے بتاؤ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے یہاں آنے کے لیے بیچ میں ایک دریا پڑتا ہے، دریا کراس کر کے پار کر کے آنا ہوتا ہے، اور جب میں وہاں پہنچا تو دریا پہ دیکھا کہ کوئی کشتی نہیں تھی، کشتی نہیں ہے، اب میں تیر کے تو نہیں آ سکتا اور کشتی بھی نہیں، اب سوچنے لگا جاؤں تو کیسے جاؤں، لوگ انتظار کر رہے ہیں، تیر کے جا نہیں سکتا، کشتی تو موجود نہیں ہے، ابھی سر کو ہاتھ لگا کے بیٹھا ہی تھا، اچانک دیکھا میرے بازو میں ایک درخت تھا، خود بخود اس کی ٹہنیاں الگ ہو گئی، پتے الگ ہو گئے اور کوئی موجود نہیں ہے، درخت کے ٹکڑے ہو گئے، چکلے سارے الگ الگ، تختے الگ الگ ہو گئے، پھر کوئی کام کرنے والا نہیں، تختے پہ تختہ جمنے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوبصورت کشتی بن گئی، اور کوئی چلانے والا نہیں، خود بخود چلتے ہوئے میرے پاس آئی، اور جب میں بیٹھا تو پانی میں آئی، کوئی چلانے والا نہیں تھا، کشتی ادھر ہی لے کے آئی جہاں مجھے آنا تھا۔ جب یہ سنایا تو اس نے کہا ابو حنیفہ کیا صبح سے کوئی نہیں ملے تھے کہ کسی کو بیوقوف بنایا جائے، میرے سامنے آ کے یہ کیسے کہتے ہو، بغیر بنانے والے کے کشتی بنی کیسے، اگر بن بھی جائے تو بغیر چلانے والے کے چلے گی کیسے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا ٹھیک ہے مناظرہ ختم۔ انہوں نے کہا ابھی تو شروع ہی نہیں ہوا، ابھی تو شروع ہی نہیں ہوا، کہا ہو گیا، کہ بس یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب بغیر بنانے والے کے ایک کشتی نہیں بن سکتی تو بغیر بنانے والے کی ساری کائنات کیسے بنی ہے، جب بغیر چلانے والے کے ایک کشتی نہیں چل سکتی تو بغیر چلانے والے کے پوری دنیا کیسے چل رہی ہے۔ کیا جواب دیا ابو حنیفہ، آگے ہاتھ بڑھاؤ، میں آج دہریت کو چھوڑتا ہوں، میں بھی کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ صرف ایک مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر مذہب والے کا مسئلہ ہے، کیونکہ آج کسی قوم کے خلاف یہ محاذ آرائی نہیں، عقل کا مقابلہ وحی کے ساتھ کیا جا رہا ہے، عقل کا مقابلہ قرآن سے کیا جا رہا ہے، عقل کا مقابلہ حدیث سے کیا جا رہا ہے۔ ایسے وقت ہماری ذمہ داری ہے، باطل جس انداز سے آتا ہے ہمیں بھی اسی انداز سے آنا ہے، حق کی سربلندی کے لیے کوشش کرنا ہے۔ اخیر بات آپ سے عرض کرتا ہوا رخصت ہوتا ہوں، دیکھیے SIR لاگو ہونے والا ہے، آپ تمام حضرات اپنے اپنے ڈاکومنٹس بالکل ریڈی کر لیجئے، اور اکثر لوگوں کے پاس آدھار کارڈ میں الگ نام، برتھ سرٹیفکیٹ تو ہے، بعض کے پاس نہیں ہے، پاسپورٹ میں الگ نام اور اسکول کے سرٹیفکیٹس میں الگ نام، یہ لاپرواہی اب چلنے والی نہیں ہے، اور بار بار آپ حضرات کو توجہ دلائی جا رہی ہے، اس سلسلے میں سنجیدگی کے ساتھ کام لیں، حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں، بعد میں افسوس کرنے سے کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ آپ حضرات
ہر سرپرست کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے پورے بچوں کا ووٹر لسٹ میں اپنا نام ڈلوائیے. آپ کی ووٹر سلپ جو ہے اس کو محفوظ رکھیے. یہ بھی آپ کی شہریت کے لیے، آپ کے آئیڈینٹیفائی کے لیے ایک ذریعہ ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری جان مال عزت و آبروں کی حفاظت فرمائے. اے باری تعالیٰ، آج کے اس مقدس دن ہم عیدگاہ میں یہاں جمع ہیں اور اس بڑے مجمع میں ہزاروں لوگوں کے درمیان تیرے دربار میں ہاتھ اٹھا کر معروضہ کرتے ہیں الہی ہم سر سے پیر تک گناہوں میں مبتلا ہیں. اے اللہ تیرے دربار میں صدق دل سے توبہ کرتے ہیں. پروردگار ہماری توبہ کو قبول فرما لے. اے اللہ ہم یہاں اس عیدگاہ کے مجمع میں جمع ہیں. اے اللہ یہاں سے گھر جانے سے پہلے ہم تمام کی مغفرت فرما دے، تمام کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کو قرضوں کے بوجھ سے نجات عطا فرما. اے اللہ جو بیمار ہے انہیں صحت عطا فرما. اے اللہ آج کے دن عید کی خوشیوں کے دن بھی ہمارے بعد احباب ایسے ہیں ان کے رشتہ دار والدہ بھائی بہن کوئی نہ کوئی دوا خانے میں زیر علاج ہے. اے اللہ آج کے اس مقدس دن ہم تیرے دربار میں تیرے رسول علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں. اے اللہ سب کو صحت عطا فرما، سب کے امراض کا ازالہ فرما. اے اللہ جس طرح یہ ہے بہا میدان ہم کو آج محشر کے میدان کی یاد دلا رہا ہے، لیکن اے اللہ محشر کے میدان میں ایسے ہی جب ہم جمع ہو آج ایک امام کے پیچھے کھڑے ہیں، کل ہم کو تیرے نبی کے پیچھے کھڑا بنا. آج یہ امام ہماری طرف سے خراج کر کے ہم کو آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. اے اللہ کل ہم کو تیرے رسول علیہ السلام کی شفاعت عطا فرما. حضور علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے جانتوں سے پینا نصیب فرما. اے اللہ میدان حشر کی اے اللہ وہاں کی تپتی دھوپ میں ہم سب کو عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما. جس طرح رمضان میں ہم تیری عبادت کرتے رہے ہماری مسجدیں آباد رہے. اے اللہ رمضان کے بعد ہم سے یہ توفیق مت چھینیے. اے اللہ ہمیں رمضان کے بعد بھی اے اللہ نمازوں کا پابند بنائیے، اپنی عبادت کا ذوق عطا فرمائیے. اللہ اب تک شیطان خیر میں تھا، ہماری مسجدیں آباد تھی. اے اللہ وہ آزاد ہو چکا ہے. ہم کو نفس اور شیطان کے حوالے میں فرمانا مولا، ہم کو نفس اور شیطان کے حوالے میں فرمانا مولا. ہمیشہ اپنی عبادت میں رکھ، اپنی عبادت میں رکھ مولا. ہم سے کوئی گناہ ہونے مت دے. اے اللہ ہم سے وہ کام لے لے جس سے تو راضی ہو جائے، ہم سے وہ کام لے لے جس سے تو راضی ہو جائے. ہم سے اتنی دعوت کروا لے مولا جس کے سبب ہم جنت کے مستحق بن جائیں. اے اللہ یہاں جتنے حاضرین ہیں سب کی مغفرت فرما. ہم سب یا اللہ تیرے دربار میں بھکاریوں کی طرح ہاتھ پھیلا کر معروضہ کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے. اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے. اے اللہ اپنی رضا عطا فرما. ہمارے دلوں کو پاک کر دے، دلوں سے نفرتوں کو، عداوتوں کو، خجورتوں کو، دشمنیوں کو نکال دے، دنیا کی محبت کو نکال دے. اے اللہ ہم نے ہمیشہ تجھ سے دنیا کا سوال کیا، پیسہ مانگا، دولت مانگی. آج تیرے دربار میں ہم معروضہ کرتے ہیں، آج تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اپنے نبی کی محبت عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما. اے اللہ امن و امان کو قائم فرما دے. اے اللہ ہم اپنے گھروں میں خوشیوں کے ساتھ ہیں، لیکن غزہ کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان وہ سالوں سے بے گھر ہیں. اے اللہ غیر سے ان کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ غیر سے ان کی حفاظت فرمائیے. بیت المقدس کی حفاظت فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما، ہمارے مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے خانقاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے علماء مشائخ کی حفاظت فرما. ہمارے ماں باپ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھنا. جو دنیا سے چلے گئے ہیں اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں کا ایک باغ بنا دے. اے اللہ عزت کی زندگی عطا فرما، ایمان پہ روت نصیب فرما، موت کی سختیوں میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما. اے اللہ ہم نے بغیر دیکھے کہ تیرے نبی پہ ایمان لایا ہے، مرنے سے پہلے تیرے نبی کا دیدار
نبی کا چہرہ پہچان جائے، وہاں کے سوالات ہم کو آسان کر دے. قبر کو ہمارے کیڑے مکوڑوں کا گھر میں بنانا، ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں کا ایک باغ بنا دیجیے، ہماری قبروں کو وسیع فرما دے. اے اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کو تیرے دربار میں پیش کر سکے، لیکن اے اللہ تیرے پیارے نبی کے غلام ہیں، رحمت للعالمین ہی کا دامن تھام کے تیرے دربار میں آئے ہیں. ہم کو مت دیکھ، اپنے پیارے نبی کے صدقے میں کرم فرما. اے اللہ ہم اپنی آل اولاد کو آپ کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، ہم دنیا میں رہے یا دنیا سے چلے جائیں. اے اللہ ہماری نسلوں کے آپ محافظ بن جائیے، ہماری اولاد کی حفاظت فرمائیے، ان میں کبھی بدعقیدگی کو آنے مت دیجیے، کفر و شرک آنے مت دیجیے، ان کو بے عمل بننے مت دیجیے. اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما. اے اللہ کرم فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، کاروباروں میں وسعت عطا فرما، گھر میں خیر و برکت کو نزول فرما، رشتوں میں محبت پیدا فرما. اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی دے دے، جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی عطا فرما. اے اللہ ہم آج کے دن تجھ سے وہی دعا مانگتے ہیں جو تیرے نبی نے مانگی ہے. ہم ان تمام چیزوں سے پناہ طلب کرتے ہیں جس سے تیرے رسول علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے. ربنا تقبل منا الفاتحہ. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.